14ویں برائی ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا. یہ نفاق کی علامت ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور شرک اور خدا اور والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے جواب دیا ہاں ہو سکتا ہے. پوچھا کیا مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ جواب ہاں بخیل بھی ہو سکتا ہے. پوچھا کیا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے پر اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا اور حضور کو لے چلا اور ایک جگہ پر پہنچا. وہاں آپ نے دیکھا کہ 2 آدمی، ایک بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے. کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے اور وہ بیٹھے ہوئے کی بانچ میں ڈال کر اس کو اتنا چیرتا ہے کہ وہ اس کے کندھے تک آ جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر دوسری بانچ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے. اتنے میں پہلی بانچ پھر جو کی توں ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کو قیامت تک یہی عذاب دیا جاتا رہے گا، قبر میں اس کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. حضرت عبداللہ ابن جراد سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ کیا مومن زنا کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے عرض کیا جھوٹ بھی بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت فرمائی انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. بلا شبہ وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیات پہ ایمان ہی نہیں لائے. یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ دعا مانگتے سنا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے میرے مولا میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. وہ فرجی من الزنا. آپ غور فرمائیے حضور کو ضرورت تھی یہ دعا مانگنے؟ کیوں مانگتے تھے حضور یہ دعا؟ اس لیے کہ امت کے لیے اسوہ حسنہ بننا ہے. حضور کی ایک ایک بات کو ہم اس کو سن کے اشش تو کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حضور کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو سب ہمارے اور آپ کے لیے تھا. اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. وہ فرجی من الزنا، اور میری شرمگاہ کو زنا سے محفوظ کر دے. واللسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ. حضور نے فرمایا 6 باتیں مان لو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ جب بات کہو تو جھوٹ نہ بولو. دوسرے وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو. تیسرے امانت میں خیانت نہ کرو. چوتھے نگاہ بد نہ ڈالو. 5ویں ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. اور چھٹے یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹ شیطان کی چٹنی ہے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو شیطان خوب چٹکارے لیتا ہے کہ بہت مزہ آیا. اور شیطان کا سرما بہت زیادہ سونا ہے. یعنی جب کوئی آدمی سوتا ہے تو سمجھیے کہ شیطان کی آنکھوں کو وہ سرما لگاتا ہے. اور فرمایا شیطان کی خوشبو غصہ ہے. انسان جب غصہ کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کو خوشبو فراہم کرتا ہے، خوشبو کا تحفہ دیتا ہے. لیکن بعض حالات میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اجازت ہے 2 افراد کے درمیان صلح کرانے. شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. بیوی میکے جا کر بیٹھ گئی. بیوی سے جا کر کہنا کہ وہ تو تمہارے بغیر مرے جا رہے ہیں، چین ہی نہیں آتا، انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے. اور ادھر شوہر سے آ کے کہنا کہ بھائی وہ تو رات دن روتی رہتی ہیں. اس کی اجازت ہے ایک کنبے کو بچانے کے لیے، خاندان کو بچانے کے لیے، 2 مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بولنا اس کی اجازت ہے. دیکھیے میں نے اجازت کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح سے دوستوں، بھائی بہنوں یا ایک سے زائد بیویاں ہیں کسی کی، اور ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. ہر ایک کو یہ تاثر دینا کہ نہیں تم سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، تاکہ گھر کے اندر ایک اچھی فضا برقرار رہے، اس کی اجازت ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھی ہیں، وہاں سے میں نے یہ نقل کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں۔ جب کسی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو اس وقت بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اگر ضرورت پیش آ جائے، اور بعض حالات میں جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، یہاں اجازت تھی۔ ایسے حالات کہ جیسے آج کل پاکستان میں ہیں، ایک نوجوان بھاگتا ہوا آتا ہے، یہ ہو چکا ہے عملاً، ہمارے ساتھ ہوا ہے تحریک ساتھیوں کے ساتھ، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کلاشنکوف لیے ہوئے اس کو مارنے کے لیے، اور وہ گھر میں گھس جاتا ہے ایک گھر میں، اور گھسنے کے بعد وہ وہاں پناہ لے لیتا ہے۔ اب وہ لوگ پیچھے سے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی شخص داخل ہوا ہے۔ اب اگر گھر والوں کو جھوٹ یعنی تقویٰ کا ہیضہ ہو اور وہ یہ کہیں کہ ہاں صاحب، تو اس آدمی کی جان گئی۔ ایسے موقع پر جھوٹ بولنا واجب ہے کہ نہیں صاحب ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اس کی جان بچے گی، اور جان بچانا کسی مسلمان کی وہ زیادہ ضروری ہے۔ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو حضرت عمر نے عامل مقرر کیا، واپس آئے تو خالی ہاتھ، کچھ لے کر نہیں آئے۔ بیوی نے پوچھا کہ بس ایسے ہی خالی ہاتھ چلے آئے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک ناظر تھا، CID والا تھا، نگران تھا، ناظر تھا۔ ان کے دل کے اندر ان کا منشا یہ ہے کہ اللہ ناظر تھا، اور بیوی یہ سمجھی کہ حضرت عمر نے کوئی نگہبان مقرر کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کچھ نہیں لا سکے۔ میں بس اپنی گفتگو کو اب صرف پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ کے ختم کرتا ہوں۔ 15واں ہے غیبت، پیٹھ پیچھے برائی، بہت بڑا گناہ، اور تقریباً ہم سبھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غیبت کا گناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوتی ہے کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرے گا سب کے بعد جنت میں جائے گا، سب کے بعد جنت میں جائے گا، اور جو بغیر توبہ کرے مرے گا تو سب سے اول دوزخ میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا سود لینا اس کے 1 درہم کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے، اور غیبت کا گناہ سود سے زیادہ ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، کچھ لوگ برائی سے کر رہے تھے، حضور کا گزر ہوا، آپ نے سنا، ان کو اپنے ساتھ لیا اور آگے لے گئے، ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، فرمایا اس کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس مردہ گدھے کا؟ فرمایا جو کام تم کر رہے تھے وہ اس سے زیادہ برا تھا۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی غیبت میں شمار ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ کالا ہے، وہ تو کالا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، وہ تو لنگڑا ہے، وہ تو بہت سوتا ہے، وہ تو بہت باتونی ہے، یہ ساری باتیں غیبت میں شمار ہیں۔ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا گزر اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے پر ہوا۔ ایک ساتھی نے کہا کہ اس میں سے کیسی بری بدبو آ رہی، یعنی غیبت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دانتوں کی فرماتے ہیں کہ اس کے دانتوں کی سفیدی بھی تو دیکھو کتنی تیز ہے، یعنی برائی کے بجائے اس کی اچھائی پر نظر کی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خبردار غیبت مت کرنا، یہ چیز ان لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے کتے ہیں، یعنی مردار کھانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل لوگوں کے عیب بیان کرنے کو چاہے تو اپنے عیب یاد کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی غیبت کی، آپ کو اطلاع ملی تو ایک تھالی میں تر کھجوریں رکھ کر اس کو بھیجی اور ساتھ میں کہلا بھیجا میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ نیکیاں مجھے دے دیں، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا تھا لیکن پورا نہ دے سکا، میرے پاس اس وقت اتنا ہی ہے، قبول کر لیجیے۔ لیکن غیبت کی اجازت ہے، جس طرح جھوٹ کی اجازت ہے اس طرح غیبت کی بھی اجازت ہے، اصلاح کے لیے خلوص دل کے ساتھ۔ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس شخص سے کہنا جو اصلاح کا ذمہ دار ہے، پھیلانا نہیں، غیر متعلقہ لوگوں سے نہیں کہنا۔ شرعی مسئلہ پوچھنے کی خاطر کسی کی شکایت کرنی پڑ جائے، غیبت کی جا سکتی ہے۔ کسی کو ملازم رکھنا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے، اور جو تحقیق جس سے کی جا رہی ہے اگر وہ بتاتا ہے تو غیبت نہیں۔ کسی مقدمے میں گواہی کے طور پر اگر حاکم کے سامنے بیان دینا پڑ جائے اور کسی کی برائی کرنی پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے کسی سے مشورہ طلب کیا جائے اور اسے معلوم ہو کہ اس کے اندر برائیاں ہیں تو اسے بتا دینا چاہیے، غیبت میں شمار نہیں۔ ایسے ہی کاروبار میں شرکت کا مسئلہ ہے، اگر کسی سے یہ کام ہو گیا اور ہم سے ہوتا رہتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟
اس کا کفارہ ندامت اور توبہ ہے. جس کی غیبت کی گئی ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی مانگے، اور اگر یہ ڈر کہ ابھی تو اس کو معلوم نہیں کہ میں نے غیبت کی اور معلوم ہو گیا تو اسے دکھ ہوگا تو پھر اس سے معافی نہ مانگے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اور اسی مجلس میں جس میں اس کی غیبت کی تھی اس کا ذکر اچھائی میں کرے. اگر وہ مفقود ہو گیا، وہ کچھ پتہ نہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائے خیر کرتا رہے. 16ویں چیز ہے چغلی، یعنی کسی کی بات معلوم ہونے پر نہ چھپائے اور لڑانے کی خاطر جا کر دوسرے کو کہہ دے، یا جس چیز کا ظاہر کرنا برا ہو یا فساد کا سبب ہو اس کو ظاہر کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تم کو نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ شریر کون ہے؟ صحابہ ضرور بتلائیے. حضور نے فرمایا جو چغلی کھا کھا کر دوستوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور صاف آدمیوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں. حضور نے فرمایا عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 غیبت سے، 1/3 چغلی سے، اور 1/3 پیشاب سے نہ بچنے سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 8 قسم کے آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک چغل خور ہے. کعب ابن احبار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، کئی بار دعا کی گئی قبول نہیں ہوئی. وہی آئی کہ تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم میں سے ایک چغل خور ہے. حضرت موسیٰ نے سوال کیا کون؟ ارشاد کہ میں چغلی سے منع کرتا ہوں، میں ہی چغلی کھاؤں. اور فرمایا بس سب اپنے ساتھیوں سے کہو کہ سب مل کر توبہ کریں. سب نے مل کر توبہ کی تو بارش نازل ہو گئی. 17ویں برائی ہے 2 رخی بات کہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 رخے شخص کی قیامت کے دن 2 زبانیں ہوں گی جو دونوں آگ کی ہوں گی. چغلی میں ایک طرف کی بات دوسرے سے کہی جاتی ہے، اور 2 رخے پن میں دونوں طرف کی بات ایک دوسرے سے کہی جاتی ہے، اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے. 18ویں چیز ہے تعریف اور مدح. اپنی تعریف منع، اس لیے کہ کبر و ریا ہے. دوسرے کی جائز حد تک، حقیقی جائز مقصد کے لیے، وہ بھی منہ پر نہیں. 19واں ہے کلام میں نازک اور باریک غلطیاں، مگر یہ بہت اہم، بہت احتیاط سے سوچ سمجھ کر الفاظ منہ سے نکالنا چاہیے. بعض کلام شرک ہو جاتے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ جو خدا نے اور اس کے رسول نے چاہا، عام طور پر کہتے ہیں. حضور نے منع فرمایا کہ مجھے اور اللہ کو دونوں کو ایک ضمیر میں جمع مت کرو، یہ شرک ہے. اگر کہنا ہو تو ایسے کہو کہ جو خدا نے چاہا اور پھر اس کے رسول نے چاہا. یا یہ کہنا کہ اگر یہ چوکیدار نہ ہوتا یا یہ کتا نہ ہوتا تو ہم لٹ جاتے. محافظ حقیقی کی طرف سے خیال ہٹ گیا. نہیں، یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے ہمیں محفوظ رکھا. خیال یہی رہے کہ حفاظت کرنے والا وہ ہے، رقیب وہ ہے، نگہبانی کرنے والا وہ ہے. یہ نہیں، یہ تو سبب ہے. لہذا زبان سے اس طرح کی بات نہ نکالے کہ اس کتے کی وجہ سے یا اس چوکیدار کی وجہ سے ہم بچ گئے. نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کی وجہ سے بچا لیا. اسی طرح سے کہ اس دوا سے یا ڈاکٹر سے فائدہ ہوا، نہیں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں اور دوا میں فائدہ نہیں. ایک دوا ایک ہی آدمی کو فائدہ کرتی ہے، دوسرے کو نقصان کرتی ہے اسی مرض کے اندر. ایک ہی ڈاکٹر سے ایک مریض کو شفا ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی. شفا دینے والا وہ ہے. لہذا زبان سے یہ کہنا چاہیے اللہ نے مجھے اس دوا سے شفا دی، اللہ نے مجھے اس ڈاکٹر یا طبیب کے ہاتھ سے شفا دی. ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ تمہیں سینکڑوں بار منع کیا ہے کہ یہ کام مت کیا کرو. غلط ہے. سینکڑوں بار کوئی کہہ سکتا ہے، یہ مبالغہ ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ میں نے تمہیں بار بار منع کیا ہے، کئی بار منع کیا ہے. اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کہا کرو کہ اے اللہ ہم کو دوزخ سے چھڑا. فرمایا دوزخ سے چھڑانا تو جانے کے بعد ہوگا، لہذا اس سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ میں رکھ. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو 24 گھنٹوں میں ہماری زبان سے نہ معلوم کتنی بار نکلتی ہوں گی. اور یہاں پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد دہراؤں گا کہ اس لیے بہتر یہی ہے کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گئی. آخری ہے کثرت سوال. حضور نے بحث کرنے، مال ضائع کرنے اور کثرت سوال سے منع فرمایا. ایک بار لوگوں نے حضور سے بہت سے سوال کیے، آپ کو غصہ آ گیا، ممبر پر چڑھ گئے، فرمایا پوچھو، خوب پوچھو. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، آپ جواب دیتے گئے. ایک شخص نے پوچھا میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ آپ نے فرمایا دوزخ. آپ کا جلال اور غصہ دیکھ کر سب لوگ چپ ہو گئے. حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا
رضیم باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب آپ کا غصہ کم ہوا۔ حضور نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کثرت سے سوال کرنے لگیں گے، وقت آئے گا مثلاً پوچھیں گے ہمیں کس نے بنایا، تم جواب دو گے خدا نے، پھر پوچھیں گے خدا کو کس نے بنایا۔ بس جب یہ سوال کریں تو تمہیں چاہیے کہ سورہ اخلاص پڑھو، بائیں طرف 3 بار تھتکار دو اور شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کو یہ گفتگو کر کے شاید بہت مشکل میں ڈال دیا۔ یہ زبان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کی صرف دشمن ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہے، اس کی صرف آفتیں ہی نہیں ہیں، نعمتیں بھی ہیں۔ یہ صرف جہنم ہی میں لے جانے والی نہیں بلکہ جنت میں پہنچانے والی بھی ہے۔ یہ دعوت کا ذریعہ ہے، نیکی اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا باعث، قربت الہی اور ذکر الہی کا وسیلہ، اور پھر اپنے ساتھیوں کے درمیان محبت بڑھانے کا ذریعہ۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان سے صحیح کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔